زاہد حسین صاحب، بڑی پریکیریس سچویشن ہے پاکستان کی. وی سیم ٹو بی سینڈوچ ناؤ. ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف افغانستان ہے. دیز آر ہاٹ بارڈرز ناؤ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید سنگین ہوگی، یا جس طرح ایک آئیڈیل سچویشن میں ہم نے ایران کے ساتھ بھی دیکھا کہ ہم لوگوں نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا اور ادھر سے بھی بیٹر سینس پریویلڈ، ادھر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے؟ ول وی نیڈ؟ جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آپ کہ ہمارے دونوں بارڈر، ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر، دونوں میں اس وقت کشیدگی ہے. ہندوستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس میں تو کم از کم جو ہے ایک حد تک جس کو کہتے ہیں تعطل ہے. وہاں پہ کوئی اس قسم کے پچھلے 1-2 سال سے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں، جبکہ سیز فائر جب سے ہوا ہے. لیکن جو اس وقت سب سے جو جس کو کہتے ہیں کہ سب سے ہاٹ جو آپ کا بارڈر ہے وہ ویسٹرن بارڈر ہے. اور اب جو ہے اس واقعے کے بعد اور کشیدگی بڑھے گی، اور یہ نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگی. دیکھیں دونوں چیز نظر آتی ہے. ایک تو یہ تھا کہ پہلے بھی اس قسم کے ہماری طرف سے اٹیک ہوئے ہیں افغانستان کے سائڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ 1-1.5 سال پہلے وہاں پہ کیا تھا، جس میں خاصی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کیجولٹیز بھی ہوئی تھیں، اور 1-2 اور واقعات ہوئے تھے جہاں پہ ہم نے کوورٹ آپریشن بھی کیا تھا. لیکن اس دفعہ جو ہم نے جس طرح سے اس چیز کو ہم نے اون اپ کیا ہے، میرے خیال پہلے ہم نے نہیں کیا تھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہے کہ بات چیت کے تمام راستے بند ہو چکے تھے؟ کیا یہ ہے یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا؟ ایک بہت بڑا سوال اس میں موجود ہے. دوسری بات اور بھی آتی ہے کہ اب کہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے خیال یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہمارا کیا رہے گا، کیونکہ کشیدگی بڑھے گی اور کشیدگی میں کمی ابھی نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں گے. ہماری بہت ساری غلط پالیسی کے نتیجے میں آج صورتحال یہاں بن کے آئی ہے. آپ نے جو ہے 1.5 سال پہلے جو ہے باضابطہ مذاکرات کیے تھے وہاں جا کے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو آنے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور وہ جو TTP کے، اور اس کے بعد جو اگر دیکھا جائے تو اس کے ہماری ان کے اندرونی طور پہ حملوں میں شدت آئی تھی. اس دفعہ جو ہے ان کے خاص طور پہ اگر TTP کا دیکھا جائے تو ان کا پوری ایک اسٹریٹجی ہمیں تبدیل نظر آتی ہے پہلے ایک مقابلے میں. اب جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو شہری اہداف کو کریں، نشانہ بنائیں، اس دفعہ جو ہے زیادہ تر جو ہمارے دیکھتے ہیں 99% قریب اٹیک جو ہے وہ سیکورٹی فورسز یا پولیس فورس کے خلاف ہے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ جو ہے اب ہمارے سامنے کیا واضح حکمت عملی موجود ہے، یا ہم نی جرک ری ایکشن ہمارا ایک واقعے کے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال جو ہے وہی واپس آ جاتی ہے. میرے خیال اس پہ سوچنا چاہیے اور ایک واضح پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی افغانستان کے ساتھ. مگر سر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو اتنا زیادہ ہے طاہر خان صاحب. پاکستان بارہا افغانستان کو TTP کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بار بار کر چکا ہے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان پاکستان کی بات نہیں مانتا رہا یا نہیں سنجیدگی سے لیتا رہا؟ کیا TTP کے ہاتھوں مجبور ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی ضرورت نہیں، زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید معاملات اس طرف جائیں. تھرڈ پارٹی کا تو چین کا ماضی میں رول رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب غالباً 2017 میں بہت بڑا جب ٹرک حملہ ہوا تھا کابل میں، اور کافی سارے اس میں لوگ مطلب ہے کہ جاں بحق بھی ہوئے تھے، تو اس وقت چین کے وزیر خارجہ پھر آئے تھے کیونکہ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے. اور اس کے بعد بلکہ پاکستان افغانستان چین کا ایک فریقی فورم بھی بنا تھا. تو چین نے ایک رول پہلے بھی اشرف غنی صاحب کے دور کی حکومت میں بھی کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی نہ ہو، اور میرے خیال میں ابھی بھی ان کی دلچسپی ہوگی. لیکن تیسرے فریق کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ طالبان اور پاکستان کے تو مطلب ہے کہ رابطے ہیں، ڈائیلاگ کا نظام موجود ہے. تو اب دونوں کی میرے خیال میں ناکامی ہوگی اگر اس آپشن پہ جاتے. ایک جو خطرناک بات آج فارن آفس کے بیان میں ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان جو رولرز ہیں ان میں کچھ عناصر وہ TTP کو ایز اے پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان میں یہ والی سوچ پیدا ہوئی، اور میرے خیال میں یہ درست ہے.